subscribe to our channel and press the bell icon. السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، سر عبدالستار خان اس یوٹیوب چینل میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ 9th ہسٹری اینڈ پولیٹیکل سائنس برج کورس جماعت نہوم کا برج کورس ہے۔ ڈیٹ 10واں دن ہے۔ جماعت نہوم مضمون سماجی علوم جغرافیہ، دن 10واں۔ حوالہ جات جماعت ہشتم مضمون جغرافیہ، سبق نمبر 2 زمین کا اندرونی حصہ۔ آموزشی محاصل ہے زمین کی اندرونی تشکیل کے تعلق سے خاکہ، پروجیکٹ، ماڈل وغیرہ کے ذریعے وضاحت کرنا، انسانی آفات سے نمٹنے کی تیاری کس طرح کی جا سکتی ہے اور آفات میں کس طرح رد عمل ظاہر کرتا ہے، اس کی تلاش کرنا۔ آؤ پہلے چند باتیں کریں۔ شکل 2.2 کا مشاہدہ کر کے اس کے نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات دیجیے۔ زمین کا اندرونی حصہ بتانے والی شکل ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، زمین کی سب سے اوپری تہہ کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ دوسرا، قشر ارض کے نیچے موجود تہہ کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ تیسرا، سطح زمین سے تقریباً 2900 کلومیٹر کے نیچے کون سی تہہ ہے؟ چوتھا، زلزلے، آتش فشاں کے مانند آفت زدہ عمل کون سے تہہ میں واقع ہوتا ہے؟ پہلے کا جواب ہے قشر ارض۔ زمین کے بیرونی سرد اور ٹھوس حصے کو قشر ارض کہتے ہیں۔ قشر ارض کے 2 حصے بر اعظمی غلاف اور بحر اعظمی غلاف ہیں۔ دوسرا، بر اعظمی غلاف کی موٹائی تقریباً 30 کلومیٹر ہے۔ اس کے برعکس بحر اعظمی غلاف کی موٹائی تقریباً 7 سے 10 کلومیٹر ہے۔ بر اعظمی غلاف کی کثافت تقریباً 2.65 سے 2.90 گرام مکعب سم ہے۔ اس کے برعکس بحر اعظمی غلاف کی کثافت 2.90 سے 3.30 گرام مکعب سم ہے۔ دوسرے کا جواب ہے قشر ارض کے نچلے حصے کی چٹانوں میں بالخصوص سلیکا اور میگنیشیم نامی بنیادی عناصر پائے جاتے ہیں۔ دوسرا، قشر ارض کے نچلے حصے کی چٹانوں میں پائے جانے والے بنیادی عناصر کے لحاظ سے قشر ارض کے نچلے حصے کو سیما C+Ma یعنی سائما کہتے ہیں۔ تیسرا ہے بیرونی مغز۔ اس کا جواب ہے پہلا نقطہ ہے بیرونی مغز مغز کی اوپری تہہ ہے۔ یہ حصہ زیریں وسطی خول کے نیچے ہے۔ دوسرا، سطح زمین سے تقریباً 2900 کلومیٹر سے 5100 کلومیٹر گہرائی تک بیرونی مغز کا حصہ ہے۔ اس کی کثافت 9.8 گرام فی مکعب سم ہے۔ تیسرا، زلزلے کی ثانوی لہریں بیرونی مغز میں سفر نہیں کر سکتی۔ اس پر سے اندازہ لگایا گیا ہے کہ بیرونی مغز سیال یا نیم سیال حالت میں ہو سکتا ہے۔ زلزلے کی ابتدائی لہریں بیرونی مغز سے گزر سکتی ہے۔ چوتھا ہے بیرونی مغز کے سیال حصے میں عمودی لہریں پیدا ہوتی ہے۔ چوتھے کا جواب ہے زمین کا وسطی خول۔ اس کا پہلا نقطہ ہے قشر ارض کے نیچے وسطی خول کی تہہ ہے۔ وسطی خول کے 2 حصے بالا وسطی خول اور زیریں وسطی خول ہے۔ دوسرا، وسطی خول کی موٹائی تقریباً 2870 کلومیٹر ہے۔ وسطی خول کی اوسط کثافت 4.5 گرام مکعب سم ہے۔ تیسرا، بالا وسطی خول زیادہ متحرک ہے۔ بالا وسطی خول میں 100 سے 200 کلومیٹر تک زبردست حرارت کی وجہ سے چٹانیں پگھلتی ہیں اور وہاں چٹانی سیال مادہ تیار ہو جاتا ہے۔ زبردست حرارت اور دباؤ کی وجہ سے بالا وسطی خول میں اندرونی حرکات ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں سطح زمین پر زلزلہ، آتش فشاں کا پھٹنا، پہاڑ کا وجود اور شگاف وادی کا بننا جیسے عمل انجام پاتے ہیں۔ بالا وسطی خول کو کمزور خول بھی کہتے ہیں۔ چوتھا ہے وسطی خول میں 2400 کلومیٹر سے 2900 کلومیٹر تک کے حصے میں درجہ حرارت تقریباً 2200 ڈگری سینٹی گریڈ تا 2500 ڈگری سینٹی گریڈ ہوتی ہے۔ زیریں وسطی خول کی کثافت 5.7 گرام فی مکعب سم ہے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلی سرگرمی دی گئی ہے زمین کے اندرونی حصے کا ماڈل تیار کیجیے۔ یہ خود سے کرنے کی سرگرمی ہے۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔